وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ٹیکسز کے نفاذ کے لیے قانون سازی نہ ہونے پر منی بجٹ لانے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیکسز کا نفاذ نہیں کر سکے تو ہمیں 400 سے 500 روپے ارب تک کے اضافی ٹیکسز لگانا پڑیں گے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ان کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ قانون سازی منظور کریں اور ایف بی آر کو 389 ارب روپے کی وصولی کے اختیارات دیں، یا پھر بجٹ میں مقررہ ہدف حاصل کرنے کے لیے مزید ٹیکس لگانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وزیر خزانہ کی جانب سے ٹیکس نفاذ میں بہتری لانے کا مطالبہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اپنی ہی جماعت اور اتحادیوں کی جانب سے مزاحمت کا خدشہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ گزشتہ مالی سال کے بجٹ میں سابق قبائلی علاقوں میں فولاد اور خوردنی تیل کی صنعت کے لیے سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم کرنے کی تجویز پیش کرنے والے ہی تھے، مگر آخری وقت میں انہیں روک دیا گیا۔ پاکستان میں ٹیکس اصلاحات کے نفاذ میں سیاسی مداخلت ہمیشہ سے ہی اہم رکاوٹ رہی ہے۔ 2016 میں ایک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم متعارف کروائی گئی جس کے تحت تاجروں کو ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے پر معافی دی گئی۔ 2011 میں حکومت نے جی ایس ٹی کو بڑھانے کی کوشش کی تو تاجروں کی ہڑتالوں کے باعث حکومت کو قدم پیچھے ہٹانا پڑے۔ اسی طرح 2019 میں نان فائلرز کے خلاف سخت اقدامات کا اعلان کیا گیا، مگر بزنس کمیونٹی کے دباؤ پر نرمی کرنا پڑی۔ اسی طرح شہباز حکومت میں بھی ٹیکس پالیسی میں نرمی دیکھی گئی۔ 2022 میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے فکسڈ سیلز ٹیکس عائد کیا، جس پر چھوٹے تاجروں نے سخت رد عمل دیا۔ وزیر خزانہ کو ایک ٹویٹ کے باعث یہ ٹیکس واپس لینا پڑا۔ پارلیمنٹ میں بھی مختلف ادوار میں ٹیکس قوانین متعارف کروانے کی کوششیں کی گئیں۔ 2013 اور 2014 کے بجٹ میں جنرل سیلز ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا گیا اور لگژری اشیاء پر مزید ٹیکس لگائے گئے، مگر تاجروں کے احتجاج اور سیاسی دباؤ کے باعث کئی اقدامات واپس لینے پڑے۔ پاکستان میں مجموعی قومی پیداوار کے مقابلے میں ٹیکس کی شرح جنوبی ایشیا میں سب سے کم ہے۔ فی الوقت ملک میں جی ڈی پی کے مقابلے میں ٹیکس ریونیو تقریباً 9% ہے، جبکہ عالمی معیار کے مطابق یہ شرح 15 سے 20% ہونی چاہیے۔ سیاسی جماعتیں اکثر ان اقدامات سے گریز کرتی ہیں جن سے ان کے ووٹ بینک پر منفی اثر پڑتا ہو، خاص طور پر وہ جماعتیں جن کا انحصار تاجروں، زمینداروں یا صنعت کاروں پر ہوتا ہے۔ زرعی آمدن اور ریٹیل سیکٹر میں ٹیکس نیٹ انتہائی محدود ہے۔ سیاسی قیادت ٹیکس اصلاحات پر عوامی یا طبقاتی دباؤ میں فوری رد عمل دیتی ہے، خواہ وہ معاشی نظم و نسق کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس وقت ملک کو مستحکم معیشت کے لیے ایسی قیادت درکار ہے جو سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر قومی مفاد میں فیصلے کر سکے۔ سیاسی جماعتوں کو قومی مفاد کو ذاتی مفادات پر ترجیح دینا ہوگی۔ بصورت دیگر ہر ٹیکنوکریٹ وزیر خزانہ کو اضافی ٹیکس لگانے کی دھمکی ہی دینا پڑے گی، جبکہ معیشت دباؤ کا شکار ہی رہے گی۔ اسی پر گفتگو رہے گی کہ اب کی بار کیا فیصلہ ہوگا۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، رضا رومی اور افتخار احمد صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ ٹیکسوں کے نفاذ کے لیے قانون سازی ورنہ 500 ارب روپے کا منی بجٹ، وزیر خزانہ کا مطالبہ، اصل بحران کا اعتراف۔ کیا اب بھی سیاسی مفادات ہی غالب رہیں گے؟ شہزاد چودھری صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو قربانی سیاسی دی جائے گی، عوامی قربانی ہوگی؟ حتمی طور پر ہم ڈائریکشن پکڑ پائیں گے یا دباؤ میں ہی کام ہوگا؟ دیکھیے، جہاں تک تو گورنمنٹ کا تعلق ہے، میرا خیال ہے پرائم منسٹر کے لیول تک وہ تو مجھے کوئی ایسا وہاں پہ کوئی چیز مانے نظر نہیں آتی۔ اگر یہ ریکوائرمنٹ ہے جو کہ وزیر خزانہ نے ظاہر کیا ہے کہ انیبلمنٹ اور امپاورمنٹ، دو چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے امپاور کرو اور مجھے انیبل کرو۔ اب امپاور سے کیا مراد ہے؟ امپاور سے مراد یہ ہے کہ میرا ایف بی آر یا ان کا گورنمنٹ کا ایف بی آر ہے، ان کے نیچے تو کام نہیں کرتا، لیکن ایف بی آر کی جو امپاورمنٹ ہونی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے جا کے جو ٹیکس کی وصولی ہے وہ کروا سکے۔ میں 2-3 مثالیں دوں گا اس کے اندر، لیکن وہ آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو کہ ان کا مطلب کیا ہے اس چیز سے۔ دوسرا ہے مجھے امپاور کرو، انیبل کرو۔ انیبل کا مطلب یہ ہے کہ مجھے لیجسلیشن کے تھرو جہاں جہاں پہ آپ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، جہاں جہاں پہ آپ نے میرے رستے میں رکاوٹ کھڑی کی ہے، ایک دو کا آپ نے ذکر کیا، باقی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایگریکلچر ٹیکس ہے جو بے شک صوبوں کے پاس آتا ہے، لیکن صوبے بھی وہ جمع نہیں کر پا رہے اور نہ ہی وہ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد زمینداروں کی ہے جو کہ اسمبلیوں میں بیٹھی ہوتی ہے اور وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے۔ دوسرا ریٹیلرز کا ٹیکس ہے، اس کا آپ نے ذکر کیا کہ ریٹیلرز کو کس طریقے سے بچایا جاتا ہے سیاسی وجوہات کی بنا پہ۔ تو یہ تو دو چیزیں ہو گئی۔ اب وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرے پاس نادرا کا ریکارڈ ہے ہر قسم کا، کہ یہ آدمی کہاں کام کرتا ہے، تنخواہ کتنی ہے، اس کی آمدن کیا ہے، اس کا بینک ریکارڈ ہے میرے پاس، میں اس کو کتنی دفعہ وزٹ کرتا ہے، وہ بل کتنا دیتا ہے بجلی اور گیس کا، اور اس قسم کی، اور جتنے بھی کارڈ کے اوپر وہ کرے گا، خریداری کرے گا، اس کا ریکارڈ ہے اس کے پاس۔ تو وہ جب اس سے انیبل کرتا ہے، کمپیئر کرتا ہے کہ ایک آدمی اس طرح کے گھر میں رہتا ہے، یہ اس کی گاڑی ہے،
یہ اس کے معاملات ہیں. لیکن ٹیکس اس کا صرف اتنا ہے. تو اگر ایف بی آر کو آپ کو امپاور کر دیں کہ وہ جا کے وہ سارا ریکارڈ لے جائے ان کا اس آدمی کے پاس اور کہے آپ کے جو لائف سٹائل ہے اس سے آپ کا ٹیکس میچ نہیں کرتا. یہ ایک گون طریقہ ہے دنیا بھر کے اندر، لیکن پاکستان میں اس کو سیاسی طور پر بچایا جاتا ہے. اس کی ایک دو اور وجوہات ہیں. بینک ریکارڈز، بینکس جو ہوتے ہیں عام طور پہ اپنے کلائنٹس کا بینک ریکارڈ شیئر نہیں کرتے. صحیح. اور یہ بھی ایک اصولی بات ہے جو کہ بینکس کے اندر دنیا بھر میں بھی یہ ریکارڈ. لیکن کہیں نہ کہیں پہ جہاں پاکستان، جہاں پہ کہ ایک جو طریقہ کار ہے، جو طریقہ رائج ہے، اس میں تو لوگ چونکہ ٹیکس نہیں دیتے تو بحالت مجبوری یہ کام اس قسم کے کرنے پڑیں گے تاکہ آپ لوگوں کو، ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں صحیح. کہ 8-8 10 مرلے کی گاڑیاں لینڈ کروزرز لے کے گھوم رہے ہیں. آپ ان کے گھروں کو دیکھیں، سائزز دیکھیں، ان کا طریقہ کار دیکھیں، اور تمام چیزیں جب آپ اکٹھی کریں گے اور آپ اس کے بعد اس کا ٹیکس ریکارڈ دیکھیں تو آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو کیا مانگ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے امپاور کر دو، مجھے لیجسلیٹ کر دو. یہ دو چیزیں اگر نہیں کرو گے تو پھر میرے پاس 2-3 اور رستے ہیں جس کے مجھے جانا پڑے گا. اس میں ڈیجیٹل پریزنس ٹیکس آتا ہے، یعنی مجھے یہ ڈٹرمن کرنا. یہ بھی ایک بات آئی کہ جو آدمی 6 ماہ سے اوپر پاکستان میں گزارتا ہے لیکن ویسے وہ یہاں کا شہری نہیں ہے یا ڈوئل سٹیزن ہے، باہر رہتا ہے کہیں پہ، 6 مہینے یہاں گزارتا ہے لیکن ٹیکس نہیں دیتا وہاں پہ، تو اس کو انیبل کیا جانا چاہیے تاکہ وہ پاکستان میں ٹیکس دے. اس طریقے سے دنیا باقی ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. سملرلی انہوں نے ذکر کیا کہ ود ہولڈنگ ٹیکس ای کامرس کے اوپر، ای کام پہ جو ای کامرس ہے اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہونا چاہیے. یعنی یہ اس قسم کی چیزیں ہیں. اور پھر باقی چیزیں ہم جیسوں کے لیے تیل، بجلی، گیس، پانی یہ مہنگا ہو جائے گا اور آپ اس سے پھر یہ اپنا پورا کریں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کے بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو ریکوریز ہیں جنہوں نے لوگوں نے اسٹے آرڈرز لے کے کورٹس کے اندر اس کو روکا ہوا ہے، تو ان کی ریکوری جلد سے جلد ہونی چاہیے. اس میں اگر لیجسلیشن چاہیے، جو بھی چیز چاہیے اس کو کیا جانا چاہیے تاکہ یہ اپنے پیسے، اور یہ ایک بالکل جائز مطالبہ ہے ان کا. ٹھیک ہو گیا. وزیر خزانہ کا ایک جائز مطالبہ. رضا رومی صاحب یہ بھی کہنے کو مجبور ہو گئے وہ کل کے ریٹیلر اور ہولڈ سیلرز کے سے ٹیکس لینے کے لیے اب یہی رہ گیا کہ پولیس یا فوج بھجوائی جائے. یہ جو بار بار کی ٹیکس مراد دی گئی یا چھوٹ دی گئی ہے، ان کو ٹیکس نیٹ میں نہ لا کے عادی بنا دیا گیا ہے، آپ کے خیال میں کیا وزیر خزانہ کو وہ قانون سازی مل جائے گی جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں، یا بجٹ مزید بڑھے گا؟ یہ کون جو عادتیں ڈالی گئی ہیں چھڑوانی آسان ہوں گی؟ عائشہ نہیں آسان ہوں گی. یہی تو ایک دقت ہے. پچھلے اس سال نہیں، یہ ہر سال یہی بحث ہوتی ہے. اب تو ہمارے بہت سارے ٹیکسیشن سے، بجٹ سے متعلقہ، معیشت سے متعلقہ وہ مسائل ہیں جو سال ہر سال سے درپیش ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ سیاست ہی ہے. دیکھیے تاجر طبقہ جو ہے ان کی جو سیاسی پاور ہے یقیناً اس سے خائف ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں، خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نواز، جس کا تاریخی طور پہ سپورٹ بیس جو ہے وہ یہ اسمال ٹریڈرز یا اسمال بزنسز جیسے کہا جاتا ہے وہ ہیں پنجاب بھر میں. اور یہ کئی سالوں سے آئی ایم ایف نے بھی کہا، ان کے اپنے جو معاشی زوما ہیں اور کرتا دھرتا ہے، انہوں نے بھی کہا کہ بھئی اس طبقے کے اوپر ٹیکس لاگو ہونا چاہیے، ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے معیشت کی. دیکھیے ہمارے پڑوس میں ہندوستان نے ڈاکیومنٹیشن کو پچھلے 15-20 سال میں بہت بڑھاوا دیا ہے. وہاں پہ اب ہر ٹرانزیکشن جو ہے وہ تقریباً 70 سے 80% لیول پر اب ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے. آئی ایم ایف بھی ہمیں ہر سال یہی کہتا ہے، پچھلے 15-20 سال سے تو میں یہی سن رہا ہوں. ہم لوگ بھی یہی کتابوں میں پڑھتے تھے، لکھتے تھے، لیکن وہ نہیں ہوتا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک سیاسی جو عمل ہے اس میں اتنی تقسیم اور اتنی پولرائزیشن ہے. آج اگر یہ تاجروں پر ٹیکس لگائیں گے، وہ مظاہرے کریں گے، دوسری جماعتیں اسے فائدہ اٹھائیں گی. دیکھیے یہ ایسے مسائل ہیں پاکستان کو جو لاحق ہیں، ان کے لیے ایک کنسنسس یا اتفاق رائے ہونا چاہیے. ایک 10 سال کی مختلف پالیسیز جو ہیں معیشت کے حوالے سے، اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہونا چاہیے، بشمول اسٹیبلشمنٹ کا بھی ساتھ ساتھ. اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر عمل درآمد. یہ نہ ہو کہ آج کوئی کام کیا جائے، 2 سال کے بعد اس کو بدل دیا جائے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ 3 مہینے میں ہی چینجز آ جاتی ہیں. ابھی یہ منی بجٹ کا جو آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ کس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ آپ نے اپنی بجٹ کی پالیسی جو ہے اس کو بتا دیا، لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں میرے پاس تو یہ پاور نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات ہے، سیاسی بات ہے. دوسری جو اہم مسئلہ ہے کہ جو ٹیکس ایگزیمپشنز دی جاتی ہیں اور وہ اربوں سینکڑوں اربوں میں ان کی لاگت ہے، وہ ایگزیمپشنز پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. کون کون سے سیکٹرز
اور کون کون سے ایسے ادارے اور کون کون سے ایسے گروپس جو ہیں جو کہ ایگزیمپٹ کیے گئے ہیں وہ نکالے طاقتور ہیں جائیں جی ان کی ایگزمپشن کو ختم کیا جائے تاکہ اس ملک کے عوام کچھ سکھ کا سانس لیں. حالات متقاضی ابھی یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ چونکہ آپ کو آپ کی معیشت جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے اس لیے عام آدمی کو اور تنخواہ دار کو آپ جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنائے جائیں اور جو اشرافیہ امیر طاقتور لوگ ہیں وہ ابھی بھی ٹیکس نیٹ سے باہر بالکل درست ہو گیا کم از کم ان کے بہت سارے کنسرنز باہر ہیں. بالکل تو درست یہ ہو گیا سیاسی مسئلہ ہے در حقیقت. جی عائشہ در حقیقت سیاسی مسئلہ ہے.